اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، اور مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے۔ خدا کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صلی اللہ کا ہے۔ شروعات اسی وحدہ لا شریک کے بابرکت نام سے کہ جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، یقیناً وہ بڑا مہربان ہے، جس کی ذات سب سے عظیم ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان نشریات بنوریہ میڈیا کی جانب سے پیش کردہ پاکستان کی سب سے بڑی ڈیجیٹل شاندار خصوصی رمضان المبارک ٹرانسمیشن، اور میں یعنی سید محمد اویس رحمان آپ کا میزبان آپ سب کو کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں اور کافی بڑی تعداد میں ویورز جو ہیں وہ اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور صبح سے یہ نشریات آپ کے لیے جاری رہتی ہے۔ اور اب موقع ہوتا ہے کہ جب اس نشریات کے اندر ایک ایسا سیگمنٹ کہ جہاں پر بچوں کی طبع آزمائی کی جاتی ہے، بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے، بچوں کو ان کی پرکھ کر کے ان کے معیار کے مطابق انہیں ایک ایسے پلیٹ فارم سے آگے کی جانب پر پروان چڑھایا جاتا ہے، میری مراد تقریری مقابلے سے ہیں۔ تو آج اس ٹرانسمیشن کا یہ سیگمنٹ یقیناً اب شروع ہوا چاہتا ہے، اور میں یعنی سید محمد اویس رحمان اور میرے ساتھی بہت سے یہاں پر گیسٹ موجود ہیں، تو وقت ہے کہ ان کا تعارف کروایا جائے، کیونکہ ہمارے ساتھ لائن اپ بہت سے ایسے امیدوار ہیں، ان کی طرف بھی چلیں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہمارے جو گیسٹ ہیں ان کا آپ سے تعارف کراتا چلوں۔ میرے سب سے پہلے بائیں جانب موجود ہیں، اور روزانہ آپ انہیں ہمیں یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ خطابت کی دنیا میں یقیناً ایک اپنا نام رکھتے ہیں اور بہترین مقرر ہیں۔ مختلف ٹیلی ویژنس کے اوپر آپ انہیں ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مختلف ایونٹس کے اندر ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ معروف تعلیم دان انجینئر کاشان انصاری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں، یقیناً اگر بات کی جائے تعلیم کی، بات کی جائے سماجی حیثیت سے، تو آپ اپنا ایک نام، اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، اور جہاں نوجوانوں کی پروموشن کی بات کی جائے، نوجوانوں کو غیر نصابی اور نصابی تعلیم کے اندر پروان چڑھانے کی بات کی جائے، تو یقیناً آپ کا نام سر فہرست آتا ہے۔ میری مراد جناب حافظ ارشد رفیق صاحب سے ہے۔ آپ محبان کراچی کے فاؤنڈر اینڈ CEO ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اقرا ریئل اسلامک اسکول کے اونر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حافظ صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، انہی چند الفاظ کے ساتھ میں اب پروگرام کو آگے لے کر جانا چاہوں گا، اور اس ضمن میں ہمارے ساتھ دو اسٹوڈنٹس موجود ہیں، دو امیدوار موجود ہیں جو کہ مختلف اسکول سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقینی طور پر اب ان کے درمیان، ان کے مابین مقابلوں کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آج جو دو امیدوار، دو کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان میں سب سے پہلے سید محمد اکرام صاحب موجود ہیں۔ آپ کا تعلق شاہین پبلک سیکنڈری اسکول سے ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ محمد عبید صاحب ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ جامعۃ المدینہ بہار مدینہ سے ہے۔ تو ناظرین، اب اس سے پہلے کہ ہم اپنے امیدواروں کی طرف چلیں گے، تو میرے پاس وقت ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ٹرانسمیشن کے حوالے سے کہ یہ ٹرانسمیشن کہاں کہاں اور کس کس طرح لائیو دیکھی جا سکتی ہے۔ بنوریہ میڈیا یقینی طور پر گزشتہ کئی سالوں سے ٹرانسمیشن کرتا ہوا آ رہا ہے، اور اب یہ ٹرانسمیشن یقینی طور پر اس لیے بھی اہم ہے کہ یہ ٹرانسمیشن دنیا بھر میں دیکھی جا رہی ہے۔ ایک تو بنوریہ میڈیا کے اپنے پلیٹ فارم پر، اور دوسرا مختلف ایپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ تماشا ایپلیکیشن اور ایم جنون، یہ دو ایپلیکیشن اس طرح کے ہیں کہ جہاں پر آپ اس کی لائیو جو ہے وہ کوریج دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پلے لسٹ میں بھی آپ جا کر یہاں کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ دیگر OTT پلیٹ فارمز پر بھی آپ ان نشریات کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اور اس دوران میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ وہ تمام سلسلے، یہ وہ تمام جو بچوں کو پرکھنے کے حوالے سے، ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تو یقیناً ایسے میں ایک ادارہ جو کہ بنو یوتھ کی آواز ہے، یہ ایک ایسی آواز ہے کہ جو نوجوانوں کو، جو بچوں کو ملک بھر میں پروان چڑھانے کا جو ہے وہ بیڑا اٹھائی ہوئی ہے۔ اور اسی سلسلے میں اور اسی حوالے سے اور اسی بات کے پیش نظر بنوریہ میڈیا بھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتی تھی کہ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر بچے وافر مقدار میں ٹیلنٹ کو اپنے اجاگر کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو اپنے ٹیلنٹ کو ٹیلنٹ کا اظہار کریں گے، اور یقینی طور پر ان بچوں کو ہمارے جو ججز موجود ہیں وہ پرکھ کر ان کے معیار کے مطابق انہیں پوزیشنز دیں گے۔ تو سید محمد اکرام صاحب، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، وہ جہاں چیز ہے لوح قلم تیرے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ساری زمین بنائی گئی، آپ کی خاطر ساری مخلوقات بنائی گئی، آپ کی خاطر عرش محلہ سجایا گیا، آپ کی خاطر ساری دنیا کی تخلیق کی گئی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں آپ کی تخلیق نہ فرماتا تو اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ کسی نے کیا ہی خوب کہا، ان کی خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دنیا، ان کی خاطر ہی بنائی ہے خدا نے دنیا، ان کے دم سے ہے زمانے میں اجالا دیکھو۔ دشمنوں کے لیے چادر بھی بچھا دیتے ہیں، دشمنوں کے لیے چادر بھی بچھا دیتے ہیں، ان کا ہر کام زمانے سے نرالا دیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا عرش پر لہرایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا عرش پر لہرایا گیا۔ یہ فرش والے آپ کی شان و شوکت کا علو کیا جانے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر تو بلند کیا مگر مقام رفیعت کو بلند نہ فرمایا۔ آپ کا ذکر زمین پر ہے، آپ کا ذکر آسمان پر ہے، آپ کا ذکر جنوب میں ہے، آپ کا ذکر مشرق میں ہے۔ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم یہاں آئے تمہارے لیے۔ شکریہ۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اب ہم اگلے امیدوار کی جانب چلیں گے، اور سید محمد عبید صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے، جو کہ جامعۃ المدینہ بہار مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یقیناً بنوریا میڈیا کی یہ بہترین کاوش ہے جہاں پر بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے انہیں جو ہے وہ یہاں پر ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور محمد عبید صاحب، آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید پر 21 سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مسلمانوں کا ان کی جان سے زیادہ مالک ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ انسان کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان، مال، تجارت اور مکان، ان سب چیزوں کی محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میرے اور میرے محبوب کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا کہ خطرے کے حد میں داخل ہو چکے ہو، اور بہت جلد میرا غضب و عذاب تمہیں اپنے لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ بہت قریبی رشتہ داروں اور بہت قیمتی متعاون مقدم ہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والدین اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤ۔ اس لیے تو کسی شاعر نے بہت خوب کہا تھا محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خام تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے ایک شخص پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یقیناً میرے نزدیک میرے جان میرے اولاد سے بھی زیادہ محبوب ہے، لیکن جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے تو جب تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو نہ دیکھ لوں قرار نہیں آتا۔ لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد جب جنت میں آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام پر ہوگے اور میں نیچے درجے میں ہونے کے سبب اندیشہ کرتا ہوں کہ آپ کو نہ دیکھ سکوں، یہ سن کر حضور خاموش رہے۔ اتنے مطلب جبرائیل علیہ السلام ومن یطع اللہ ورسولہ والی آیت لے کر حاضر ہوئے اور اللہ کا حکم سنایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے اور ان سے محبت کرے تو انہیں ان کا ساتھ ملے گا جو اللہ کے محبوب ہے۔ حضرات گرامی، محبت رسول کی عالی مثال جنگ احد میں دیکھنے کو ملی۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے بھائی، باپ، شوہر وار لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب انہیں یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کچھ افسوس نہ کیا، بس بولی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے ہیں جب انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بخیر و سلامت ہے تو بولی مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے دو۔ آپ کو دیکھ کر کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، حضور اگر آپ سلامت ہیں تو کسی مصیبت کی فکر نہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت عالم، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ حضرات گرامی، یہ تھا محبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جذبہ صادق۔
کیا ایسی کئی نظیر مل سکتی ہے؟ کیا ایسی کئی مثال مل سکتی ہے؟ ہرگز ہرگز نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے دلوں میں بھی ایسی محبت پیدا عطا فرمائے اور صحابہ کرام کے نیک اور سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے دو ننھے منھے ستارے جو کہ زبردست انداز میں تقریر کر رہے تھے، اور دونوں نے یقیناً بہت بہترین انداز میں تقریر کی۔ اور تو اب یقیناً رزلٹ مکمل ہو چکے ہیں، اور میں اپنے جج کاشان انصاری صاحب کی طرف چلوں گا۔ جی کاشان صاحب، کیا اپڈیٹس ہیں؟ اور یہ دونوں بچے جنہوں نے جی ہاں بالکل تقریر کے حوالے سے، جی جی کیونکہ آج یہ ایک منصب پر اللہ نے منصب پر بٹھایا تو ضرور میں چاہوں گا اس کا حق ادا کروں۔ جی سید محمد اکرام نے جو تقریر کی تھی، بچہ بھی یہاں پہ موجود ہے، پتہ ہونا چاہیے بچے کو کہ آپ کو کیوں نمبر آپ کے ڈیڈکٹ ہوتے ہیں۔ آپ کی باڈی لینگویج بہت اچھی تھی، مواد تھوڑا کمزور تھا، پر ادائیگی میں آپ کی دو بڑی غلطیاں تھیں۔ آپ نے شعر میں کہا وہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں ہے۔ آپ نے کہا معلّہ کو محلہ کہا آپ نے، تو یہ دو بڑی غلطیاں جو کہ ادائیگی کے اعتبار سے تقریر میں بڑے نقائص میں سے ایک نقص ہے، اسے دور کریں۔ تو یوں اگر رزلٹ جو کاشان بھائی کے مشورے سے بتا دیں کاشان بھائی کے مشورے سے جو بات طے ہوئی، تو یوں سید اکرام نے آج کی اس نشست میں 9 نمبر لیے ہیں، اور جبکہ محمد عبید نے اوور آل مواد، ادائیگی اور باڈی لینگویج کے اعتبار سے 10 نمبر لیے ہیں۔ تو یوں آج کے پروگرام کے جو ونر ہیں محمد عبید ہیں، اللہ پاک ان کو ملکہ عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ پاک نے اصل میں علمہ البیان، ہمیں بولنے کا ملکہ ایسا دیا ہے جس کا قرآن پاک میں ذکر کر دیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے بہت ساری خوبیوں پر اللہ نے کلام نہیں کیا، اس خوبی کو بتایا کہ وہ جسے تمہیں بولنا سکھایا ہے، بولنے کا ملکہ دیا ہے۔ تو یہ بولنے کا ملکہ تقریر سے تعلق رکھتا ہے، حسن تقریر سے تعلق رکھتا ہے۔ اللہ پاک ان بچوں کو کامیاب فرمائے۔ یہاں اس روسم پر جتنے بچے آتے ہیں سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو لوگ اس کو کرنے والے ہیں اللہ پاک ان کو بھی دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ جی، تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ عبید یہ وہ شخصیت ہیں، یہ وہ بچہ ہے جس نے آج پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ تو میری طرف سے اور ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، بنوریا میڈیا کی طرف سے، بنو یوتھ کی آواز کی طرف سے عبید آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اور تقریر یقیناً سید محمد اکرام آپ نے بھی بہت لاجواب کی، لیکن کہیں نہ کہیں جس طرح ہمارے ججز نے فرمایا کہ کہیں نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے جس وجہ سے ہم کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ بھی اگر کسی اور مقابلے میں حصہ لیں گے یقیناً آپ بھی اول نمبر پر فیض ہوں گے، اور اس طرح اس فیض رمضان ٹرانسمیشن کا بھی اختتام ہوا چاہتا ہے۔